اس نے وہاں سے بس وہ کوٹھی چینج کر لی اور پھر پتہ نہیں غائب ہو گئی، لمبر شمبر چینج کر لیے۔ یہ تینوں راضی تھے، میرا جو ہے نا ابو نہیں راضی تھا شادی سے نا۔ میرے خاوند کی ماں ہے اور اس کے پہلے بچے ہیں۔ وہ بچے بہت شرارتی ہیں، بدتمیز ہیں اور کوئی بھی نقصان کرتے ہیں، چیزیں اٹھا کے بیچ آتے ہیں تو میرے پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ اس کو بتایا تو اس نے کوئی بھی بات نہیں کی اپنے بھائی سے یا امی سے کہ آپ لوگوں نے اس کو مارا ہے بیٹا، یہ جو بھی کیا کیوں کیا ہے۔ اس کو بخار تھا، اس کو ماں کے پیچھے لگ کے مجھے اتنی سی بات پہ اس نے مجھے اتنا مارا ہے، بہت زیادہ مارا ہے مجھے۔ میرے اتنے زیادہ نیل بنے ہوئے جسم پہ، نشان بنے ہوئے ہیں۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو میں نے اب اس کے اوپر نہ کوئی کارروائی کرنی ہے۔ میں نے اپنا میڈیکل کروایا ہے، تو بس میں نے رپورٹیں لے کے اپنی بس جا رہی ہوں تھانے، جو میں اس کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہ رہی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے بچے ہیں، میرے بچوں کو جو اپنائے گا میں اس کو اپناؤں گی۔ ان کا نمبر سکرین پہ چل رہا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی بہن بیٹھی ہوئی ہیں جن کی خاوند کی آلریڈی شادی ہوئی تھی، لیکن ہمارے ماں باپ جب ہمارے رشتے کرتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے تحقیق کریں کہ یہ جس شخص کے ساتھ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہم کرنے لگے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے والدین نے بھی یہی غلطی کی کہ کسی کے اوپر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ آلریڈی شادی شدہ ہے۔ یہ سارا کیا ماجرا ہے اس بہن سے جانتے ہیں اور ان کی کہانی انہی کی زبانی ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن بتائیے گا، یہ جو آپ نے بتایا کہ میرا خاوند جو ہے آپ کی شادی سے پہلے ہی شادی شدہ تھا، جی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ جس عورت نے آپ کا رشتہ کروایا تو اس نے آپ کو گائیڈ نہیں کیا، بتایا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے آلریڈی شادی شدہ ہے؟ جی نہیں، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، تو پتہ نہیں بیچ میں کیا معاملہ تھا کیا نہیں، اس نے ہم سے کیوں نہیں بتایا، لیکن وہ ان کا کہنا کہ ہم نے ان کو سارا بتایا ہوا تھا۔ وہ جب ہم ان کو پاس جاتے تھے نا، مطلب جیسے جیسے وہ میرے پہ ظلم کرتا تھا تو اس نے وہاں سے بس وہ کوٹھی چینج کر لی اور پھر پتہ نہیں غائب ہو گئی، لمبر شمبر چینج کر لیے۔ اچھا، آپ کے ماں باپ کو اس عورت پہ اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اس کے کہنے پہ آپ کی شادی کر دی؟ میری امی جو ہے نا وہ تقریباً 10 سال سے ان کے پاس تھی، ان کے گھر میں مطلب رہائش، ان کی جو ساس ہے نا جنہوں نے رشتہ کروایا وہ آنٹی کی نا بہو ہے جنہوں نے میرا رشتہ کروایا، تو امی نے اس کو بہن بنایا ہوا ہے بس، اس لیے 10 سال سے رہ رہی ہیں تو اس لیے بڑا بھروسہ کرتی ہیں، کیونکہ پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا کہ جو ایسا کوئی سین ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بتائیے گا کہ جب آپ کی شادی ہو گئی اس کے بعد، ظاہری بات ہے آپ کو اس کے بعد پتہ چلا ہے، تو جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ میرا شوہر آلریڈی شادی شدہ ہے اور آپ کے ماں باپ کو پتہ چلا، تو آپ کا اور آپ کے ماں باپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ کچھ بھی نہیں، باپ تو میرا پہلے منع کرتا رہا جی شادی نہ کرو، میں نے اپنے بھائی کے گھر کرنی ہے، تو ابو کی بات امی نے نہیں مانی، امی اور جو ماموں ہیں میرے وہ اور میرے بہنوئی جو ہے یہ تینوں راضی تھے، میرا جو ہے نا ابو نہیں راضی تھا شادی سے نا میری تے، تو اس لیے ابو میرے معاملوں میں نہیں آتے، ابو کہتے تیری ماں بیٹھی ہے، تیرے معاملات وہ جانے، اس نے تمہاری شادی کی ہے تو میں تو بیچ میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے کوئی اپنے شوہر سے کوئی اس بات پہ لڑائی جھگڑا نہیں کیا کہ آپ نے میرے ساتھ فریب کی ہے؟ میں نے کافی مطلب میں بولتی، لڑائی جھگڑا تو دور کی بات ہے، جب میں پوچھتی ہوں تو وہ مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، میں تو اس کے آگے اونچی آواز میں یا ایسے اس کو دیکھ کے بھی نہیں بات کر سکتی، وہ تو مجھے اتنا مارتا ہے کہ تو نے مجھے گھورا ہے یا میری طرف دیکھا ہے یا مجھ سے فضول کوئی سوال کیا ہے، اس نے تو مجھے کوئی حق ہی نہیں دیا، یہاں تک تو میں اس سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتی آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ کتنا کماتے ہو، آپ کب لے کے آتے ہو کمائی، مجھے اس نے کوئی حق ہی نہیں دیا ہوا۔ اچھا، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں۔ اچھا، یہ جو 6 سال گزرے ہیں، ان 6 سالوں میں آپ کا خرچہ وغیرہ پراپر آپ کو مینٹین آپ کا یہ خرچہ دیتا رہا؟ نہیں، مجھے تو تنگ کرتا رہا، میرے گھر والے میرا خرچہ کرتے رہے پہلے سٹارٹنگ تو، اچھا، مطلب وہی میرا سب کچھ لا کے دیتے تھے، کپڑے جوتی جو بھی مجھے چیز کی ضرورت ہوتی میں نے گھر میں بتانا، اس کو تو میں بولتی نہیں تھی، اس کو بولوں تو یہ مجھے آگے سے ہاتھ اٹھاتا ہے میرے پہ، اچھا، تو بس میں ڈرتی اس کو بولتی نہیں تھی، جس چیز کی بیمار ہونا ہے تو اب بھی انہوں نے آ کے مجھے دوائی لے دینی ہے، کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑنی ہے انہوں نے مجھے لے کے دینی ہے۔ اچھا، جو آپ کی سوتن ہے، جو آپ کے شوہر کی پہلی بیوی ہیں، وہ کہاں پہ ہیں اس ٹائم؟ وہ اس ٹائم اپنے گھر ہے، مطلب اس نے شادی کر لی ہے نا،
ادھر بھی اس نے بچے پیدا کر لیے، 3 اس کے بچے پھر ہو گئے ہیں۔ اچھا اچھا، آپ کے شوہر کا بھی چھوڑ گئی ہے؟ ہاں جی، میرے شوہر کو چھوڑ گئی ہے۔ تو جب ہمارا نکاح نامہ درج نہیں ہو رہا تھا تب بھی بس اس نے طلاق دی ہے۔ اچھا، میری شادی کو تقریباً 3 سال ہو گئے تھے، پھر جا کے اس کو طلاق ہوئی ہے پہلی کو۔ اچھا، جب آپ کی سوتن تو اب آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی، تو یہ آپ کے گھر میں یہ جو لڑائی جھگڑے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے خاوند کی اور آپ کی، ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ میرے خاوند کی ماں ہے اچھا، اور اس کے پہلے بچے ہیں۔ وہ بچے بہت شرارتی ہیں، بدتمیز ہیں، اور کوئی بھی نقصان کرتے ہیں، چیزیں اٹھا کے بیچ آتے ہیں تو میرے پہ الزام لگا دیتے ہیں، مما نے یہ کیا ہے، تو وہ بس میرے پہ چڑھائی ہو جاتی ہے۔ اور جو میری ساس ہے وہ تو میری شروع سے دشمن ہے نا، مجھے تو اپنا نہیں رہی، شروع سے ہی نہیں اس نے اپنایا، تو وہ بھی بس کوئی نہ کوئی تہمت الزام میرے پہ لگا دیتی ہے۔ گھر بیٹھی ہوں میں تو پیچھے سے فون کر کے کہے گی وہ تو باہر پھر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، تو میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں۔ اچھا بہن، یہ بتائیے گا، جو لاسٹ ٹائم آپ کا آپ کے خاوند کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، جس پہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے آپ کو بہت زیادہ مارا بیٹ سے، ڈنڈوں سے، اور انہوں نے جو ہے نا تھپڑ وغیرہ بھی کافی، ناظرین ہم ان کا چہرہ نہیں دکھا سکتے، آپ کو یقین کیجیے گا کہ بہت زیادہ ان کے نشانات ان کے جسم پہ اور ان کے چہرے پہ ہیں، انہوں نے بتایا۔ بہن بتائیے گا، جو لاسٹ ٹائم جھگڑا ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ میں بخار سے پڑی تھی تو مجھے میرے دیور نے کہیں آواز دی، مجھے نہیں ہوش تھی کیونکہ 102 بخار تھا مجھے، تو اس نے آ کے مجھے بلوں سے مارنا شروع کر دیا، بلوں سے مار کے مجھے اٹھایا اس نے۔ تو پھر میں نے اپنے اگلے دن شوہر آیا تو اس کو بتایا تو اس نے کوئی بھی بات نہیں کی اپنے بھائی سے یا امی سے کہ آپ لوگوں نے اس کو مارا ہے بیٹا، یہ جو بھی کیا کیوں کیا ہے، اس کو بخار تھا، الٹا اس کو دوائی لانے کے بجائے آپ اس کو مارتے رہے۔ نہیں، اس نے ایسے بولا، الٹا وہ بھی مجھے اگنور کر کے نہ تو خود کھانا کھایا، مجھے کہتا کھانا دو، اور سو گیا۔ پھر جب میں اٹھی تو میں نے بچی کو دودھ بنا کے دیا تو اوون تھا وہ اس کی امی نے اپنے کمرے میں رکھ لیا، اچھا، تو میں نے ٹھنڈے پانی میں دودھ بنا دیا کیونکہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں سلنڈر نکال کے وہی چلا لوں کیونکہ ہمارا گیس نہیں آ رہا تھا، تو بس میں نے بنا کے پلا دیا، اتنا مجھے بخار تھا۔ تو اس نے مجھے اس بات سے مارا کہ تم نے اسے ٹھنڈے پانی میں دودھ دیا بچی کو بھی بنا کے، تو بس وہ ماں کے پیچھے لگ کے مجھے اتنی سی بات پہ اس نے مجھے اتنا مارا، بہت زیادہ مارا مجھے، میرے اتنے زیادہ نیل بنے ہوئے جسم پہ، نشان بنے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتی ہوں۔ تو آپ بہن بتائیں کہ ابھی آپ اپنا گھر چھوڑ کے اور اپنی ماں باپ کے گھر آ چکی ہیں، 2 بچے بھی ہیں آپ کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ کیسے گزارا کر رہی ہیں اپنا؟ ماں باپ بھی غریب ہے بہت زیادہ، اچھا، والدہ بیمار ہے، والد صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو بہت پریشان ہوں میں۔ بھائی ہے، ایک ہی بھائی میرا خیال کرتا ہے، باقی بھائی خیال نہیں کرتے ہیں، وہ بھی شادی شدہ ہے، اس کو بھی بچہ ہونے والا ہے، وہ اس کو دیکھے یا مجھے دیکھے۔ اچھا بہن، مطلب جس خاوند نے آپ کو گھر سے مار کے نکال دیا ہے، ابھی بھی کوئی چانس ہیں واپس جانے کی، یا ان سے ڈیورس لینے کا ارادہ ہے؟ میں نے اب فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو میں نے اب اس کے اوپر نہ کوئی کارروائی کرنی ہے، میں نے اپنا میڈیکل کروایا ہے، تو بس میں نے رپورٹیں لے کے اپنی بس جا رہی ہوں تھانے، جو میں اس کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہ رہی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس کو میں نے سبق دینا ہے، کل کو اگر کسی اور کے ساتھ بھی ایسا زیادتی ظلم نہ کرے، اس کی پہلی بیوی کے ساتھ بھی وہ ایسے زیادتیاں ظلم الزام لگاتا رہا، اس نے سچا کر دیا، بھاگ گئی کسی کے ساتھ، اب وہ میرے ساتھ بھی یہی سین کر رہا ہے، تو میں تو ایسی نہیں کہ میں بھاگ کے چلی جاؤں گی یا یہ میں، لیکن اس کو سبق دوں گی لازمی، اس کے بعد جو بھی میرا فیصلہ ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی 23 سال ایج آپ نے بتایا ہے، 2 صرف بچے ہیں، اور ظاہر بات ہے پیچھے ایک لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے، جس کے ساتھ آپ ابھی نکاح میں اس کے ساتھ آپ نے رہنا نہیں، آپ نے بولا کہ آپ کھلا لینا چاہتی ہیں، تو اگر ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں اور مخیر حضرات جو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ شادی کی خواہش رکھیں، کوئی ایسا ویورز ہمارا یا مخیر حضرات میں سے کوئی کہے کہ جی میں اس کا سارا خرچہ اٹھاتا ہوں، اس کے بچوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، تو کوئی شادی کا ارادہ ہے آگے مستقبل میں؟ دیکھیں بات پتہ کیا، میرے بچے ہیں، میرے بچوں کو جو اپنائے گا میں اس کو اپناؤں گی، یہ نہ ہو کل کی طرح اس کی طرح فراڈ ہو، میرے ساتھ دھوکا ہو، اگر کوئی اچھا ملے گا انسان تو میں ضرور شادی کروں گی، لیکن نہیں تو نہیں میں کروں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔
تو جی ناظرین، آپ نے بہن کی باتیں سنی ہیں کہ ان کے خاوند نے آلریڈی شادی کی ہوئی تھی، وہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ گئی. جو سیکنڈ وائف یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے تشدد کیا، اور ان کی ساس جو ہے ان کے خاوند کی اب تیسری شادی کروانا چاہتی ہیں. شاید ایک وجہ میرے یہ بھی. خاوند نے باہر بھی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں کافی ساری، تو اچھا، کافی ساری لڑکیوں کے ساتھ اس کی بات چیت ہے. اور باہر بھی تعلقات ہیں غلط قسم جی کے. تعلقات غلط ہیں، غلط لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے، آگے لے جاتا ہے، تو اس کے بڑے مطلب غلط کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے تو وہ میرے پہ زیادتیاں کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو جی ناظرین، کہ ان کی ساس جو ہے اپنے بیٹے کا تیسرا نکاح کروانا چاہتی ہیں. شاید ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے یا صحیح نہیں رکھتے، خرچہ نہیں دیتے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. تو ہماری بہن بہت مجبور ہو کے میڈیا پہ آئی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہیں اور وہ بھی غریب ہیں، وہ اپنا خود کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اپنی بیٹی اور ان کے 2 بچوں کا خرچہ کیسے افورڈ کریں. تو اپنے مخیر حضرات سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ان کا نمبر سکرین پہ چل رہا ہوگا، ان کی زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے امداد کریں، ان کا سہارا بنیں. اگر آپ ان کا سہارا بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے مزید ترقیوں اور کامرانیوں کا رستہ کھولے گا. تو ناظرین، مزید ہمارے چینلز پہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.